السلام علیکم، میں ہوں عقیل میو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروفیشنل یوٹیوب چینل dynamicskill.com۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ملٹیپل ای کارڈز یا اسٹوڈنٹ کارڈز کو کس طرح سے ہم ایکسل کی ڈیٹا جو ایکسل شیٹ ہے وہاں اس سے آپ ڈائنامیکلی کورل ڈرا میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں، بجائے کہ ایک ایک لفظ کو ایک ایک نام کو آپ ڈیٹا انٹری کی صورت میں کاپی پیسٹ کی صورت میں آپ کورل ڈرا میں اپنے جو آپ کا ڈیزائن ہے اسٹوڈنٹ کارڈ کا تو اس میں آپ انپٹ کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اگر آپ بلک میں آپ ایک 100 کارڈ ہے 1000 کارڈ ہے اس میں آپ کا کافی زیادہ ٹائم بھی لگے گا اور زیادہ سے زیادہ کاپی پیسٹ کا بھی اہتمام کرنا پڑ۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر ایکسل کی شیٹ میں ہم اپنا ڈیٹا اپنا اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کو ایزیلی کس طرح سے ایکچولی یہ کویشچن ریز ہوا، میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے ان کی طرف سے، تو میرے فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں، تو ان کا یار اس طرح کا کوئی سلیوشن ہو، تو وہ میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تو بڑا ہی ایزی تھا۔ تقریباً 2008 یا 2010 میں نے یہ یہاں پہ میں جاب کرتا تھا، وہاں پہ تھوڑا سا میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا تھا، تو تب میں نے یوز بھی کیا تھا، تو لہٰذا اس کے بعد اب یہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں پیش آئی، تو اس کا سلیوشن میں نے آج ان کو بتایا۔ تو یہ سلیوشن میں نے سوچا کہ اپنے آڈینس اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ میرے زیادہ کولیگز میرے زیادہ فیلوز جو ہے وہ ایکسکیوز میں بائک گزر رہی ہے، اچھا، تو میرے جو کولیگز میرے فرینڈز ہیں وہ زیادہ سکولز کے ریلیٹڈ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں ضرورت پیش آتی ہیں، تو میں نے سوچا آپ کو ساتھ یہ شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ سٹارٹ سے اس چیز کو لیا جائے کہ کس طرح سے کارڈ ڈیزائن کریں گے کورل ڈرا میں، کس طرح سے ایکسل جو شیٹ ہے اس میں ہم اپنا ڈیٹا انپٹ کریں گے، اس میں ڈیٹا انٹری کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایکسل کی شیٹ کو جو پراپرلی اس کو تیار کریں گے، اس میں کورل ڈرا کریے، اور کورل ڈرا میں ہم کس طرح سے اپنا جو ایکسل کا ڈیٹا ہے ڈائنامیکلی اس کو پراپرلی کس طرح سے ہم اپنے کورل ڈرا میں لائیں گے تاکہ ہمیں کوئی بھی چیز دوبارہ سے کاپی پیسٹ یا لکھنے کی ضرورت نہ پڑے، آٹومیٹکلی وہاں سے چیزیں ہمارے کورل ڈرا میں آئیں اور وہاں سے ہم اپنا جو پی وی سی کارڈ ہے یا اسٹوڈنٹ کارڈ ہے یا وٹ ایور جو بھی آپ لوگوں کو مٹیریل پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، رزلٹ تیار کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسے ہاں، لیکن اس ویڈیو میں ہم جو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹوڈنٹ کارڈ، تو ہم اسٹوڈنٹ کارڈ ہے یا امپلائی کارڈ ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے اس کو ہم کور کریں گے، اس میں ہم کریں گے کہ ڈیزائن کس طرح سے کرنا ہے، اس میں ہم کور کریں گے کہ ڈیزائن کے بعد اس کو میں ایکسل کے یا ہماری جو ڈیٹا شیٹ ہے ہمارے پاس جو را ڈیٹا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے لے کے آئیں گے اس میں کورل ڈرا میں۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مراحل ہے، کیا کس طرح سے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ بڑا زبردست اور دلچسپ یہ ٹیوٹوریل ہونے والا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایکسل کی کوئی شیٹ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، ایکسل میں ہم نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پراپرلی ایک بنا لیتے ہیں، سیریل نیم ہوگا، سیریل نیم نہیں چاہیے ہوگی، نیم چاہیے ہوگا، اس کے بعد فادر نیم چاہیے ہوگا، اچھا نیم آئے گا، فادر نیم آئے گا، فادر نیم، اس کے بعد کلاس آئے گی، اس کے بعد کلاس کے بعد آئے گا رول نمبر آ جائے گا جی، رول نمبر، اس کے بعد آ جائے گا ویلڈ آ جائے گا، ویلیڈیٹی، کلاس آ جائے گا، کلاس سیکشن آ جائے گا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا نیم، فادر نیم، کلاس، رول نمبر، سیکشن، اس کے بعد ویلیڈیٹی۔ سمپل چیزیں اس میں رکھوں گا تاکہ ہمارا جو یہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو، اور کچھ چیزیں بیسکلی آپ کو اس طریقے سے اس طرح سے آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوں گی، تو نیم ہم لکھتے ہیں داؤد، کر لیا عقیل میو،
दाऊद खान, हाँ प्रेप कर लिया, रोल नंबर 1 कर लिया, सेक्शन ए कर लिया, वैलिड जो है वो 31 और 20, ठीक है। एक चीज़ इसमें ख्याल कीजिएगा कि आप लोगों ने जो अगर आप क्लास वाइज स्कूल का पूरा बना रहे हैं तो क्लास वाइज कोशिश कीजिए कि एक क्लास का एक्सेल की जो शीट है एक क्लास में एक कर लें, एक सेक्शन में एक कर लें, फिर दूसरे में दूसरी क्लास को कवर कर लें, तीसरी सो ऑन। तो इस तरह आपको मैनेज करने में इजी होगा। वैसे आप कोई भी क्लास किसी तरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपरली करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये एक सजेशन है। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं मायरा अकील, प्रेप टू ए, वैलिडिटी यही रहेगी, ठीक है जी। और इसके बाद सोन ज़ियान अकील, प्रेप 3 ए सेम रहेगा। इसको हम बाद में कर लेते हैं सारी चीज़ें, इनको दोनों को पकड़ के मैं तकरीबन 5 करूँगा, ठीक है जी। बाकी क्योंकि हमारा ये थोड़ा इजी हो जाए, आप 100 सो ऑन 100 है, 1000 है, 500 बट जो भी आपकी क्वांटिटी है आप यहाँ पे एक्सेल शीट में करके, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है, बड़ा इजी, बड़ी कन्वीनियंट और टाइम सेविंग ये चीज़ है। तो इसके बाद उसामा जमील, प्रेप फॉर ए, ओके, एंड बिलाल खालिद, प्रेप एंड 5 सेक्शन है, ठीक है जी। ये हम इस तरह से करेंगे। आप इन चीज़ों को चेंज कर लेंगे, वो जहाँ से उठाए मतलब चीज़ें होंगी वो उनसे वहाँ से उठा लेगा, कोई इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा, एक प्रॉपरली बेसिकली एक आपको गाइडलाइन देनी है किस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेक्शन ए बी सी वट जो भी करेंगे वो इन्हीं कॉलम से में से उनको उठा के तो वहाँ पर रख देगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे, वो प्रॉपर आपको सेल जो है वो आपको दिखा देगा। और अच्छी फॉर्मेटिंग जो है ना वो ज़रूरी है कि आप एक दिखने में भी अच्छा लगेगा और मैनेज करने में भी इजी हो जाएगा मामला। अच्छा, ये हमारे पास शीट आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको अच्छा एड्रेस रह गया जी, एड्रेस विलेज समड़िया सियालकोट। ये इनिशियल डाटा एंट्री हमारे पास हो गई। ये हम जितनी मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं और नाम भी लिख लिए, सारा कुछ आ गया। अब ये था पहला हिस्सा, इसमें हमने ये चीज़ें एंटर कर ली। उसके बाद इसको हमने करना सेव कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं, सेव और सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद इसको सेव एज करेंगे, कहाँ पे करना, दिस पीसी, ओके, डॉक्यूमेंट्स एंड ये चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है आपने, XLS या SX नहीं करना है। यहाँ पे हम देखेंगे CSV कॉमा डिलिमिटेड CSV फाइल, और यहाँ कामा सेपरेटेड होगा, इस तरह से होगा। वो चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे कर लेनी। ये वाला नहीं आपने करना, आपने ये वाला करना है, ठीक है जी। ये वाला CSV फाइल, इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रेप क्लास एंड ये विल, इसको ये हमारे पास आएगी डॉक्यूमेंट्स में और इसको मैंने किया सेव, ठीक है। और ये हमारा हो गया दूसरा प्रोसेस। पहला था डाटा एंट्री का, एक्सेल प्रिपरेशन का, उसके बाद हमने एक्सेल जो डाटा था हमारा उसको हमने किया एक्सपोर्ट किया एज ए CSV फाइल। और नाउ वी गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कार्ड। कोई भी कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपका डिज़ाइन होगा। अभी हम जो है वो
کو دیکھنے جا رہے ہیں. اچھا CMYK میں آ جائے گا ہمارے پاس لیٹر. ٹھیک ہے, ہم نے ایک کارڈ بنانا ہے. رفلی سا ہم کارڈ بنائیں گے, اور یہاں سے میں کچھ ڈیٹا لے لیتا ہوں. عثمان لوگو, اچھا یہاں سے میں عثمان کا لوگو لے لیتا ہوں. یہ میرا اسکول ہے, اور کاپی کیا, پیسٹ کیا. دیکھتے ہیں اگر میرے پاس یہاں پہ کارڈ پڑا ہوا ہے اس کا, تو کارڈ تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں کارڈ بھی نہ بنانا پڑے. تو فاسٹ ٹریک پہ ہم جو ہے کام کر لیں گے. پر نہیں پڑا کوئی بات نہیں, یہاں سے کچھ لیتے ہیں کارڈ. بیک گراؤنڈس کر لیتے ہیں, بیک گراؤنڈ. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں فی الحال ٹائم جو ہے وہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ٹائم زیادہ اس کارڈ کے ڈیزائن میں اتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں کچھ چیزیں انیشیل سے لے کے یہاں سے ایک رفلی سا کارڈ جو ہے وہ فٹافٹ بنا کے, تو اس میں ہم جو بیسک اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بیسکلی جو ہم چاہ کے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک میرے پاس کارڈ ابھی آج جو ہم نے آج جو جس بیس پہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آج کیا تھا, تو میرے خیال میں اسی کو ہم لے لیتے ہیں. تو وہ بھی شاید ڈاؤن لوڈ میں ہوگا, ڈاؤن لوڈز میں, ہاں یہی کارڈ ہے. تو اس کو لے لیتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا ٹویک اپ کر کے, ہاں جی اس کو کیا, ہاں اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. یہ کچھ کارڈ تھا, یہی کارڈ تھا, لیکن میں اس کو پرائیویسی مقصد جو ہے ہماری اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں. تو یہ کارڈ ہم یہاں سے اس کارڈ کو یہاں سے کاپی کیا. ڈیزائن میں ٹائم نہ لگے ہمارا, اس کو اسی طرح یہ لوگو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ہوم پہ کلک کیا, اچھا سوری مچھر ہیں یار, کیا کریں. اوکے, اور اس کو اور تھوڑا سا پرومیننٹ کرنے کے لیے اس کو اس طرح یلو اس کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں, اور ہوم کیا, ان دونوں کو سی اور ای کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. یہ آ گیا, ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اس کو ہم کر لیں گے, ٹائٹل دے دیں گے اسٹوڈنٹ کارڈ, اسٹوڈنٹ کارڈ, اور تاکہ یہ ہمارا اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں, اور یہاں دیتے ہیں شیڈو, اور اس کے بعد یہاں پہ آئے گا اسٹوڈنٹ کا نیم. اس کو ہم یہاں یہ تصویر آ جائے گی یہاں پہ, اور ابھی فادر نیم کو ہم اسی طرح رہنے دیں گے. اس کا ہمارے پاس تھا فادر نیم آ گیا. اس کے بعد کلاس, رول نمبر, کلاس, رول نمبر,
اچھا ویلیڈیٹی ٹھیک ہوگا، رول نمبر بھی آ گیا، سیکشن تھا، اس کو ہم سیکشن میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایڈریس آ گیا اور ویلڈ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ہمارا جو کارڈ کا ڈیزائن ہے وہ آ گیا. آپ یہاں پہ جو اسکول کا نام یا کچھ بھی، لیکن ہماری جو فی الوقت جو ہمارا معاملہ ہے وہ تھا کارڈز کے متعلق. ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ نام لکھیں گے. اچھا نیم فادر نیم. اور ٹھیک ہے، یہ ہمارا کارڈ جو انیشیل کارڈ تھا وہ بن گیا. یہ تھا اسٹیپ 3. تصویریں ہم بعد میں یہاں پہ لگائیں گے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ہم کس طرح سے تصویر لگائیں گے اور کیا کیا طریقہ ہے. یہ ہمارا تھا ایک پراپر ہمارا کارڈ بن گیا، اسٹوڈنٹ کارڈ. اس فائل کو ہم کرتے ہیں سیو. یہ سیو کر لیا. ڈاکومنٹس میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کارڈ. اوکے، یہ ہمارا تھا تیسرا اسٹیپ. اور چوتھے میں ہم کیا کریں گے، یہاں پہ جائیں گے. جو ہمارا مزیدار سا ایک اسٹیپ ہے ہمارے جو اس ویڈیو کا پرپز ہے، یہاں پہ آئیں گے. یہ پرنٹ مرج میں کریٹ لوڈ پرنٹ مرج، اس کو کلک کریں گے. یہ اسی طرح ہمارے پاس آ جائے گی. اس میں ہم کیا کریں گے، امپورٹ فائل، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ہم نے ایکسل کی فائل جو اس کو سیو کیا، ہم اس کو امپورٹ کریں گے. اور کہاں پہ تھی، اور یہاں پہ ہم CSV کاما سیپریٹڈ فائلز کو ہم کلک کریں گے. اور یہاں سے پریپ کلاس کے جو ہماری فائل تھی، وہ اگر یہاں پہ دوسری فائلز ہوں گی تو وہ پھر ان کو ہمارے ساتھ شو نہیں کرے گا. تو اس طرح یہ چیز کو غور سے دیکھیے گا. اوکے کیا، یہ فائل کی اوکے کیا، اوپن. یہ ہمارے پاس ریکارڈ آ گیا سارا، کہ جو ہمیں جو ایکسل میں ہم نے شو کیا تھا. یہ ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا. اگر آپ 5 یا آپ کام کرنا چاہتے ہو، ان کو ان سلیکٹ کر لیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ چیزیں ہمارے پاس آگے سلیکٹڈ ہیں. اور یہاں پہ ہم کریں گے فنش. جو ہی ہم فنش کریں گے تو یہ میں نے فنش کیا. اور یہ اس طرح پرنٹ مرج کا ایک ہمارے پاس آ جائے گا پاپ اپ. اور پاپ اپ ونڈو میں ہم پرنٹ مرج کی پاپ اپ ونڈو میں کیا کریں گے، فرسٹ آف آل ہمارے سب سے پہلے کیا چاہیے، ہمیں نیم چاہیے. ہم نیم کو کلک کریں گے اور انسرٹ سلیکٹ فیلڈ، اور اس کو کلک کریں گے. یہ ہمارے پاس آ جائے گی. اس کے بعد فادر نیم ہے، اوکے. اینڈ کلاس ہے، اوکے اوکے. سیکشن اوکے. ویلیڈیٹی اوکے. یہ اس طرح سے ساری فیلڈز کو آپ انسرٹ کر لیں. اور اس کے بعد اس کو کر لیں سائڈ پہ، ان سب کو سلیکٹ کر کے. تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا جو فونٹ اسٹائلنگ یا ٹیکسٹ کی اسٹائلنگ ہے وہ کر لیں. میں اس کو فی الحال ایریل میں ہی رکھوں گا اور اس کا سائز کر دوں گا تقریباً 8. یہ 8 میرے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا یہ والا جو ہے یہ 6 ہے، سوری. تو ہم اس کو بھی کریں گے کم، اس کو کر لیں گے 7 کر لیتے ہیں، بہتر ہو جائے گا. اچھا، اس کو تھوڑا زوم ان کر لیتے ہیں. اور اب ہماری یہ جو چیزیں ان کو ہم سیپریٹڈ کر لیتے ہیں. ایڈریس کو ایڈریس کی جگہ پہ کوئی یہ شارٹ کوڈز ہیں. اس کے بعد تھا ویلڈ ہے، ویلڈ کو ہم یہاں پہ کر لیں گے. اور سیکشن یہاں پہ آ جائے گا. اس کے بعد کلاس کو ہم یہاں پہ کریں گے، یہ کلاس کے سامنے. اور رول نمبر یہاں پہ آ جائے گا. اور فادر نیم یہاں پہ آ گیا، اور نیم یہاں پہ آ گیا. ان کی پراپر فارمیٹنگ کر لیں، الائنمنٹ کر لیں. یا ابھی یہ نام وغیرہ اس کو ان سب کو میں نے سلیکٹ کیا. اور یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں لیفٹ الائن. اور ان کی جو ایزی ہو کے سارا اپنے کارڈ کی یہاں پہ آپ جو آرام سے ساری ان چیز یہ جو کوڈز ہیں جو ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور پراپرلی ان کو الائن کر لینا. فونٹ وغیرہ، کلر وغیرہ جو بھی آپ ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، انڈر لائن کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ یہاں پہ کر لیں.
اس کے بعد کیا ہوگا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ساری کلیئر ہو گئی. ان کو میں تھوڑا سا اس کے کلوز لے کے آتا ہوں, اور یہاں پہ بھی کلوز لے آیا سیکشن. ٹھیک ہے جی, اور میرے خیال میں لائنز لگا لیں. لائنز لگانے سے یہ ہے کہ کارڈ کی خوبصورتی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ہمارا جو یہ ان کو بنانے کا مقصد ہے, رہنے دیتے ہیں, اور ان کو بولڈ کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا ہائی لائٹس ہو جائے گا. یہ میں نے بولڈ کر لیا کہ یہ جو کارڈز ہیں بیسکلی ہم نے پرنٹ کرنے ہیں. یہ چیز آپ نے, اور ظاہر سی بات ہے یہ پرنٹ ہم کریں گے, اور اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. اب بیسکلی ہمارا ایشو کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس 100 کارڈ ہیں یار, ان کو یہاں سے ایک ایک کر کے کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ تو بڑا ٹائم لگے گا. اور یہاں پہ کیا ہوگا, دیٹس اٹ, سمپل سے یہ فادر نیم وہاں سے پیچھے جائے گا, چیک کرے گا ڈیٹا بیس میں, وہاں سے جو بھی نام ہے, جتنا نام ہم نے یہاں پہ جو پرنٹ مرج میں آنے سے پہلے کیے تھے وہ امپورٹ کیے تھے, ان سب کو یہاں پہ شو کروا کے اور ان کو پرنٹ مرج کمانڈ کے ساتھ اس کو امپورٹ کرے گا اور یہاں پہ ہمیں شو کروا دے گا. اس کے بھی دیکھتے ہیں, ہمارے پاس 5 ریکارڈ تھے, 5 ریکارڈ کے ہمارے پاس 5, اور ایک ودن 1 کلک میں ہمارے پاس 5 کے 5 کارڈ بن جائیں گے. یہ ہمارے پاس پراپر ہو گیا. یہ سارے کارڈ ہمارا یہاں سے ڈیزائن کر لیا سارا. اس کو ہم پراپرلی کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ پھر ہم دوبارہ سے مینولی ایک ایک چیز کو دیکھیں. ابھی ایک کارڈ میں ہم ساری کی ساری چیزیں جو ہے کور اپ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ ہو گیا. نیکسٹ یہ ہم کریں گے پرنٹ مرج ٹو نیو ڈاکومنٹ. جو ہماری فائنل چیزیں ہو گئی تو یہاں پہ کلک کریں گے. تو آپ کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے. تو کارڈ کی کوانٹٹی تھوڑی یہ اب دیکھیں, ہمارے پاس پہلا ریکارڈ یہ 1 2 3 4 5 پیجز آ گئے, اور یہ ہمارے پاس ریکارڈ تھا داؤد پریپ 1 2 3 4, اور ویلیڈیٹی ایک تھی. اور ایک چیز ہم نے یہاں پہ بھول گئے تھے, یہاں پہ ہم نے ایڈریس ایک کا دیا اور ایک کا ہی آئے گا, باقی کا نہیں آئے گا. یہ چیز آپ دیکھیے گا. پہلے داؤد کے ساتھ ہم نے ایڈریس دیا, داؤد کا ایڈریس آ گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی کے ساتھ ہم نے ایڈریس نہیں دیا تو ان کا ایڈریس نہیں آیا. یہ مائرہ کا, یہاں پہ مائرہ کا ایڈریس نہیں آیا. اسی طرح یہ زیان, اسامہ, بلال, کسی کا بھی ایڈریس نہیں آیا. کیوں کہ ہم نے وہاں پہ فیڈ اپ نہیں کیا. تو یہ چیزیں آپ نے دھیان سے رکھ لینی یہاں پہ. اگر تو یہ اسی طریقے سے آپ بڑا ایزی اور کیا کریں گے, آپ یہاں پہ پرنٹ کی کمانڈ دے دیں, کنٹرول P, اور یہاں پہ آپ تصویریں لگائیں جو, تو اس کو کنٹرول P کریں گے. سوری میرا سوری یہ پروگرام میرا بند ہو گیا. میں اس کو سٹاپ کر رہا ہوں, میں واپس جاتا ہوں, پھر دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو ویڈیو کو میں سٹاپ کرنے لگا ہوں. اچھا جی, یہ تھا ہمارا یہ کارڈ. اس طرح سے ہمارے پاس کارڈ آ گئے, اور یہاں سے ہم ان کو جس طرح پرنٹ کریں گے وہ اپنی سیٹنگ کے حساب سے, پیج کے حساب سے ہم ان کو پراپرلی پرنٹ کر سکتے ہیں. یہ ابھی میرے پاس یہاں پہ پرنٹر انسٹال نہیں ہے تو اس کے لیے تھوڑا ایشوز آئیں گے شاید, اور میں پراپرلی آپ کو گائڈ نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے ہم یہ پرنٹ بھی ان فائلز کو کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو مائکروسافٹ پرنٹ ٹو PDF کے ذریعے تھوڑا سا آپ کو کروا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ساری پیجز آ گئے 1 2 3 4 5, اور اس طرح سے آپ ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں. اگر پراپر پرنٹ ہوتا تو یہاں پہ پرنٹ مرج کی کمانڈ آ جانی تھی, وہاں سے بھی ہم جتنے آپ چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہم لگا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک عقیل میر کو اجازت. تو دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.